بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی جو اس وقت سامنے آئی ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بلاول کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور جواباً اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے بلاول کی کلاس کی، اس کو شٹ اپ کال دی، اس کے بعد بلاول تو معافی مانگنے کے اوپر مجبور ہو گیا، لیکن جو اس وقت معاملہ کھل گیا ہے وہ یہ کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ سیٹلمنٹ اور ڈیل کی بات بلاول نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے اوپر، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ایک بہت ہی آکورڈ پوزیشن کے اندر آ گئی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ، نون لیگ کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ، نون لیگ کے ساتھ ایک ڈیل کی کہانی منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہے، پبلک میں آ گئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ سامنے آیا، آزاد کشمیر کے انتخابات دیکھیں، آزاد کشمیر کے انتخابات اس سے پہلے جو 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں، اس کی وجہ سے بھی موجودہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن کافی اس حوالے سے آکورڈ ہوئی۔ ابھی جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے، اس کے اندر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے ان کو جتوانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس وقت بڑی آکورڈ ہو گئی ہے۔ یہ اب کئی مرتبہ اس قسم کی صورتحال کا، سناریو کا اسٹیبلشمنٹ کو سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر معاملہ بن چکا ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر ان کی نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے جو ملک کے اندر مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اس کے بعد تبدیل کرنا، وہ نہ صرف انٹرنلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ملٹری کمانڈ کی جانب سے بھی پریشر موجود ہے، بلکہ ایکسٹرنلی بہت سارے عالمی طاقتوں کی جانب سے پیغام پاکستان کو دیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک تبدیلی لائی جائے، کسی طرح سے ایک تبدیلی رونما کی جائے، اور یہ تبدیلی آخر کار پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، پولیٹیکلی اور اکنامکلی پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں جا سکتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل پریشر ہے اس وقت پاکستان کے اوپر، اور جس میں محمد بن سلمان کی جانب سے سب سے زیادہ زور، پریشر اس وقت دیا جا رہا ہے، اور یہ جو پریشر آ رہا ہے، یہ جو دباؤ آ رہا ہے، محمد بن سلمان نے اصل میں جنرل راحیل شریف کو پاکستان کے اندر بھیج کے یہ پریشر پاکستان کو شفٹ کیا، پاکستان کو منتقل کیا، اور پاکستان کو اصل میں پیغام دیا۔ دیکھیں، اس کے اندر محمد بن سلمان کی جانب سے خیر کی بات کی جا رہی ہے، بھلائی کی بات کی جا رہی ہے، انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے، انہیں اس حوالے سے ایک اچھا پیغام کنوے کیا جا رہا ہے، کیونکہ بار بار پاکستان جا رہا ہے چائنا کے پاس، سعودی عرب کے پاس، یو اے ای کے پاس، ایون کہ آج امریکہ کے پاس چلا گیا کہ ہمیں 5 ارب ڈالرز دیے جائیں، ہمیں 10 ارب ڈالرز دیے جائیں۔ تو اگر آپ نے 5 ارب ڈالرز کے اوپر چلنا ہے، 10 ارب ڈالرز کے اوپر چلنا ہے، تو محمد بن سلمان نے جو مشورہ دیا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ پھر آپ اس حوالے سے جو اسٹیبلٹی ہے، اسٹیبلٹی کو پاکستان کے اندر لے کر آئیں، اس کے بعد چاہے ہم سے پیسے لیں، ڈپازٹ لیں، انویسٹمنٹ لیں، کچھ بھی لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک پاسبل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ماحول ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک آپ سمجھیں کہ اپوزیشن کے خلاف جو ان لوگوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، اپوزیشن کے خلاف جو انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے، اور اب آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات نے تو ان کو آپس میں لڑوا دیا، اور ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کا بھی پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ تو اب حقیقت اصل میں کھل کے سامنے آ گئی ہے، سب کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے، اب یہاں پر جو
آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر جو الزامات لگے، پیپلز پارٹی کے اوپر جو 3,000 ارب روپے کی کرپشن کے جو الزامات لگے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اہم ترین ملاقات ہوتی ہے، اور اس میں جو نئے سربراہ اسٹریٹجک کمانڈ ڈویژن کے سربراہ جنرل سید عامر رضا آئے ہیں، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹنگ کی، اور اس سیٹنگ کے اندر، ملاقات کے اندر، انہوں نے یہ پیغام کنوے کیا، انہوں نے یہ میسج کنوے کیا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ اب ہم چیزوں کو ہینڈل کریں، مینج کریں، کیونکہ نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی اب پریشر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا، اور ملٹری کمانڈ کی جانب سے بھی یہی مشورہ دیا۔ اب یہاں پر جنرل راحیل شریف کو بھیجا گیا ہے میسج دے کے، پیغام دے کے، اور ایک ٹاسک دے کے۔ ان کو اب جو ٹاسک دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ انہیں ڈائریکٹ عمران خان کے پاس بھیج دیا جائے، اڈیالہ کے اندر بھیج دیا جائے، اڈیالہ میں ان کی ملاقات کروا دی جائے، اور اڈیالہ میں ان کی ملاقات کروانے کے بعد عمران خان کو نکلوایا جائے، اور سعودی عرب کی جو اس وقت ٹینشن ہے یمن کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور دیگر طاقتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک رول ادا کیا جائے، ایک رول پلے کیا جائے، کردار ادا کیا جائے۔ اور اگر یہ یہاں پر عمران خان کو نہیں نکالتے تو کم از کم ہم اس حوالے سے جو انیشل کام ہے وہ کر لیں، اگلے سٹیج میں ہم عمران خان کے ہائی کا بندوبست کریں۔ تو جو پہلا اس حوالے سے کام ہے، پہلا اس حوالے سے فیز ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو میک شور کرنے کے لیے شہباز شریف کے پاس بھیجا جا رہا ہے جنرل راحیل شریف کو، تاکہ وہ جا کے جو شہباز شریف کا ریزگنیشن ہے، شہباز شریف کا استعفیٰ ہے، وہ لے کر آئیں، اور انہیں گھر بھیج کے اس کے بعد جو تبدیلی کا ماحول ہے وہ پیدا کیا جائے، تبدیلی کی جو ہوا ہے، لہر ہے، وہ چلا دی جائے۔ اور حمزہ شہباز کے پرائم منسٹر ہاؤس میں آنے کے بعد جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے لا کے اس کو ماسی ویڑا بنا دیا، انہوں نے لا کے وہاں پر حمزہ شہباز کو بٹھا کے یہاں پر ملک کے اندر ایک کھلواڑ بنا دیا ہے، ملک کے اندر انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ کوئی بلاول کو لاتا ہے، اپنے بچوں کو لاتا ہے، کوئی خاندان کو لاتا ہے، نسلوں کو لاتا ہے، تو لا کے جس طریقے سے بٹھا دیا جاتا ہے اس سے یہ کام آگے چل رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو جنرل راحیل شریف کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہباز شریف کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس میں، تاکہ ان کو وہاں سے نکالا جائے، انہیں گھر بھیجا جائے، اور چھٹی کرا کے انہیں وہاں سے نکال کے ایک تبدیلی کا آغاز کر دیا جائے۔